وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن فہمی کورس کے باقاعدہ کلاس کا آج پہلا دن ہے۔ ہمارا گرامر کا سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے اس کی گرامر کو سیکھنے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے عام طور پر کہ ہم گرامر کیوں سیکھیں اور کیوں پڑھیں، کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ میری اور آپ کی نجات، میری اور آپ کی کامیابی اسی کتاب ہدایت پر عمل کرنے میں ہے، اور جب تک ہمیں اس کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھانے کا سلیقہ طریقہ سمجھ کر نہیں آئے گا، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ نتیجتاً سورہ عصر کی روشنی میں ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، اس کا مصداق ہم رہیں گے۔ ہم اپنی ساری زندگی میں دنیا کے تمام جھمیلے پالتے ہیں، دنیا کی تمام زبانیں سیکھتے ہیں، دنیا کے تمام علوم، وہ انجینئرنگ کے ہوں، وہ میڈیکل کے ہوں، وہ کامرس کے ہوں، وہ سیکھتے ہیں، اس کے لیے لاکھوں اور اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہماری دنیا بہتر ہو جائے۔ لیکن جب ہم اپنی آخرت کے بارے میں دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، اسی جھمیلوں میں وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور بڑھاپا آ جاتا ہے۔ پھر جب انسان کے اعضاء شل ہو جاتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس وقت پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ اب آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، وہاں بھی تو جواب دہی ہے۔ پھر اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، لیکن قوتیں جواب دے جاتی ہیں، عقل وہ کام نہیں کر رہی ہوتی، صلاحیتیں وہ کام نہیں کر رہی ہوتی، چلنے پھرنے میں مشکلات ہوتی ہیں، لہٰذا ہمارے پاس وہ موقع آتا ہی نہیں کہ فرشتہ اجل آ جاتا ہے اور ہمیں دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ اور کل رب کے دربار میں جب رب نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا، تو جواب صفر ہوتا ہے۔ میں گزشتہ کلاس میں ایک جگہ ہم نے کلاس شروع کی تو میں نے انہیں بتلایا کہ پہلے والے 10-12 سال پہلے والے یہ عذر پیش کر سکتے تھے کہ جی ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا، طالب علمی کے دوران ہم نے نہیں سیکھا، بعد میں کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، کوئی ادارہ نہیں تھا، کچھ لوگ نہیں تھے جو ہمیں پڑھاتے، ہم کہاں سے سیکھتے؟ لیکن اب یہ عذر بھی ختم ہو چکا ہے۔ کراچی میں جگہ جگہ پر آپ کو تعلیمی مصروفیات کے بعد، جیسے یہاں پر چھٹی کے دن اور باقی دیگر بہت سارے ادارے بھی ہیں، ہمارا ادارہ مرکز قرآن و سنت آپ کو شام کے اوقات میں قرآن و سنت کی تعلیمات سکھاتا ہے کہ آپ اپنے تمام مشاغل سے فارغ ہوں، آئیں اور سیکھیں۔ لہٰذا کل اللہ کے سامنے کوئی یہ عذر نہیں پیش کر سکے گا کہ اللہ میں تو کوئی سکھانے والا نہیں تھا، بتلانے والا نہیں تھا، صحیح راستہ دکھانے والا نہیں تھا، ہم تو تیار تھے پڑھنے کے لیے، کوئی تھا ہی نہیں، تو ہم تو مائل بکرم ہیں، لیکن آپ حضرات سائل کے طور پہ آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ لہٰذا آغاز کرتے ہیں۔ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بھی ہوا کے دوش پر بکھیرتا ہے اس کو عربی زبان کے اندر لفظ کہا جاتا ہے، جس کے معنی پھینکنا ہے، اور لفظ کی جمع الفاظ اردو زبان میں بھی مستعمل ہے اور عربی زبان میں بھی یہی لفظ اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ کی بنیادی طور پر 2 اقسام یہاں بیان کی گئی ہیں، لیکن ہم صرف ایک بامعنی لفظ کو عربی زبان کی گرامر کی اصطلاح میں کلمہ کہا جاتا ہے۔ کیا لفظ کہا جاتا ہے جی؟ کلمہ، کلمہ نہیں۔ بامعنی لفظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ۔ یعنی ہم اپنی زبان سے جو بھی بامعنی لفظ نکالیں اس کو کیا کہا جائے گا؟ کلمہ۔ مہمل الفاظ دیگر زبانوں میں ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں جو کوئی مہمل لفظ ہوتا ہی نہیں، لہٰذا ہم مہمل بے معنی لفظ کا یہاں پر مطالعہ نہیں کریں گے۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں۔ بالفاظ دیگر
اگر میں یہ کہوں کہ عربی زبان میں پارٹس آف اسپیچ صرف اور صرف کتنے ہیں؟ 3 ہیں، اسم، فعل، حرف۔ کتنے ہیں پارٹس آف اسپیچ جی؟ 3۔ کون کون سے؟ اسم، فعل اور حرف، یہ 3 پارٹس آف اسپیچ ہیں۔ عربی زبان میں کلمہ کی اقسام یا پارٹس آف اسپیچ صرف اور صرف 3 ہیں، اسم، فعل، حرف۔ سب سے پہلے اسم کی تعریف لے لیتے ہیں۔ اسم وہ لفظ جو کسی کے نام یا صفت کو ظاہر کرے، اسے عربی زبان کی گرامر کی اصطلاح میں اسم کہا جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا نام، میرے اور آپ کے شہر کا نام، میرے اور آپ کے ملک کا نام، میرے اور آپ کے قبیلوں کے نام، میں اور آپ جن چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ان کے نام، ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم کہا جاتا ہے۔ اس طرح کوئی اچھائی یا برائی، اچھا ہونا، برا ہونا، لائق ہونا، نالائق ہونا، عالم ہونا، جاہل ہونا، یہ بھی عربی زبان کے اندر سب کے کس صف میں شمار ہوتے ہیں؟ اسم کی صف میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ چند الفاظ ہیں، ان پر غور کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کے سب اسماء ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اللہ۔ بتائیے یہ اسم کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ اگر یہ اسم کہلائے گا تو کیوں کہلائے گا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا نام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسم ہے کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے۔ مکہ تو اسم ہے کیونکہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس اور متبرک شہر کا نام ہے۔ غفور کے معنی ہوتے ہیں بہت بخشنے والا، چونکہ اس میں کوئی اچھائی یا صفت بیان کی گئی ہے، لہٰذا ہمارے اس تعریف کے لحاظ سے یہ بھی کیا کہلائے گا؟ اسم کہلائے گا۔ رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجتے ہیں، تو رسول بھی کیا کہلائے گا؟ اسم کہلائے گا۔ عربی زبان میں دروازے کو کہا جاتا ہے بابن۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ میرے ساتھ دہرائیں گے تاکہ آپ حضرات کی نیند غائب ہو جائے۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ بابن۔ بتائیے یہ اسم ہے یا نہیں ہے؟ کیوں اسم ہے؟ کہ دروازے کا نام ہے۔ عربی زبان کے اندر کھڑکی کو، کمرے کو کہا جاتا ہے غرفتن۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ میں اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اس کو کیا کہا جائے گا؟ غرفتن کہا جائے گا۔ بتائیے اسم ہے یا نہیں ہے؟ شمسن کسے کہتے ہیں؟ سورج کو۔ یہ سورج کا نام ہے لہٰذا کیا ہوگا؟ اسم۔ طفلن بچے کو کہا جاتا ہے لہٰذا اسم۔ ماء پانی کو کہتے ہیں لہٰذا اسم۔ نجم ستارے کو کہا جاتا ہے لہٰذا اسم۔ صادق سچے کو کہا جاتا ہے، ایک انسان جو سچا ہو، ایک اچھائی ہے، لہٰذا یہ بھی کیا کہلائے گا؟ اسم کہلائے گا۔ صالح معنی کیا ہوتا ہے؟ نیک، اسم کہلائے گا۔ فاسق اللہ کا نافرمان کیا کہلائے گا؟ اسم کہلائے گا۔ اور کوکبن بھی عربی زبان کے اندر ستارے کو کہا جاتا ہے لہٰذا یہ بھی عربی زبان کا کیا کہلائے گا؟ اسم کہلائے گا۔ تو اسم کی تعریف کسی شخص، جگہ، چیز کے نام یا صفت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، پارٹس آف اسپیچ کا دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے فعل۔ ایسا لفظ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس کا تعلق ماضی، حال اور مستقبل میں سے کسی ایک زمانے سے بھی ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فعل کہا جاتا ہے۔ مثلا میں اب آپ کے سامنے اردو زبان کے چند الفاظ دہراؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کسی کا نام ہے یا کسی کی اچھائی یا برائی بیان کر رہے ہیں، کی جا رہی ہے اس میں یا نہیں۔ مثلا وہ جا رہا ہے، وہ بیٹھے گا، وہ چلا گیا، وہ کھا رہا ہے، اس نے دودھ پی لیا۔ یہ تمام کے تمام اردو زبان کے الفاظ ہیں، اور میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کسی چیز کا نام ہے، کسی شخص کا نام ہے یا کسی کی اچھائی یا برائی بیان ہو رہی ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے سامنے جو بات کر رہے ہیں اس میں کسی شخص کے کسی کام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ بعض میں پینے کا بتایا جا رہا ہے، بعض میں کھانے کا بتایا جا رہا ہے، بعض میں جانے کا بتایا جا رہا ہے۔ ایسے تمام چیزوں کو عربی زبان کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟
فعل کہا جاتا ہے، اور اردو زبان میں اس کی جمع آتی ہے افعال، اس میں کیا آتا ہے؟ افعال. اور ہم کہتے ہیں اکثر و بیشتر اردو زبان میں لفظ کہ تمہارے افعال و اعمال ٹھیک نہیں ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ کرتوت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ وہی فعل ہے. تو فعل جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا بتایا جائے اور 3 زمانوں ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ پایا جائے. مثلا خلقہ اس نے پیدا کیا، یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یعبد وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، جلسہ وہ بیٹھا، قرأ اس نے پڑھا، اکلا اس نے کھایا. یہ سب وہ الفاظ ہیں جس میں ماضی کے اندر کسی شخص کے کام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اس کو کیا کہا جائے گا؟ فعل کہا جائے گا. عربی کلمہ کی تیسری قسم جو ہے وہ ہے حرف. حرف کی تعریف انتہائی آسان، کہ جو لفظ نہ اسم ہو اور نہ فعل ہو وہ کیا کہلائے گا؟ حرف. یعنی نہ کسی کا نام ہو اور نہ اس میں کسی کام کے بارے میں بتایا جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حرف کہا جاتا ہے. مثلا الا کے معنی ہے طرف، من کے معنی ہے سے، فی کے معنی ہے میں، علا معنی ہے پر. یہ نہ کسی چیز کا نام یا صفت ہے اور نہ ہی اس میں کسی کام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرف کہا جاتا ہے. اور حرف کے معنی ہوتے ہیں کنارے کے. جس طرح انگریزی زبان میں پریپوزیشن ہوا کرتے ہیں جو اسم اور فعل کے درمیان آ کر ان کے درمیان رابطے کا کام کرتے ہیں، ان کے اندر ان کو معنی خیز بنانے کا کام کرتے ہیں. عربی زبان کے اندر بھی حرف یا حروف کا یہی کام ہوتا ہے، جس کی تفصیلات آگے آئیں گی کہ یہ آ کر لفظوں کے اندر ان کے معنی میں کچھ اضافہ کرتے ہیں، کچھ کمی کرتے ہیں، کچھ الفاظ کو آپس میں ملا کر قابل استعمال جملہ بنانے کی غرض سے استعمال ہوتے ہیں. لہٰذا حرف ہم نے 3 چیزیں پڑھی: اسم، فعل، حرف. فعل اور حرف کی جب باری آئے گی اس وقت اس کو لے کے چلیں گے. اس وقت ہم صرف اسم کی بات کریں گے. جی، بامانہ لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے. کلمہ کی کتنی اقسام ہو گئی؟ اسم، فعل اور حرف. اب آگے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن کریم کو جس زبان میں نازل کیا یعنی عربی زبان، اس میں بہت ساری چیزوں کو صرف علامات سے پہچانا جا سکتا ہے. دنیا کی دیگر زبانوں میں ایسا نہیں ہو سکتا. اسی میں سے ایک ہمارا اسم. اگر ہمیں اسم کی تعریف بھی یاد نہ ہو یا ہمیں کسی لفظ کا معنی بھی نہیں معلوم ہو لیکن ہمارے سامنے آ جائے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر من الجنت والناس تک قرآن کریم کے تمام جگہوں میں سے جس صفحہ کو کھولے ان 2 علامات کے ذریعے ہم اسم کو پہچان سکتے ہیں. اسم کی عربی زبان میں 2 مشہور علامتیں ہیں. نمبر 1 اس کے شروع میں الف لام کا ہونا، نمبر 2 اس کے آخر میں تنوین کا ہونا. کون سی 2 علامتیں ہو گئی جی؟ نمبر 1 الف لام کا کہاں ہونا؟ شروع میں. تنوین کا کہاں ہونا؟ آخر میں. یہ 2 کیا ہیں؟ علامات کس کی ہیں؟ اسم کی ہیں. دوسری بات یہاں پر یہ یاد رکھ لیجیے کہ الف لام اور تنوین دونوں کسی اسم پر اکٹھے نہیں آ سکتے. الف لام آئے گا تنوین نہیں آئے گی، تنوین آئے گی تو الف لام نہیں آئے گا. تفصیلات انشاءاللہ وسعت کے سبق میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. مثلا الکتاب کہنا عربی زبان کے اندر کیا ہوگا؟ غلط ہوگا، کیونکہ اس پہ الف لام بھی آ رہا ہے، تنوین بھی آ رہی ہے. دونوں چیزیں ساتھ نہیں آ سکتی. یا تو اس کو پڑھا جائے الکتاب یا کتاب تنوین کے ساتھ پڑھا جائے تب کیا ہوگا؟ یہ درست ہوگا. الکتاب یعنی تنوین کے بغیر، یا کتاب الف لام کے بغیر پڑھنا کیا ہوگا؟ درست ہوگا. تنوین کا لفظ استعمال کیا. تنوین کے معنی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کی ادائیگی کے وقت ہمارے ناک سے جو آواز نکلتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تنوین کہا جاتا ہے. 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو عربی زبان میں تنوین کہتے ہیں. پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ تجوید کے اندر آپ حضرات پڑھیں گے. آگے چلیں گے. الف لام
کے بارے میں صرف اتنی بات بتلا دیں کہ جس طرح انگریزی زبان میں آپ لوگ عام اسم کامن ناؤن کو خاص اسم پراپر ناؤن میں تبدیل کرنے کے لیے دا کا لفظ لگاتے ہیں یا دی، اسے عربی زبان میں اسی کام کو کرنے کے لیے الف لام لگایا جاتا ہے۔ تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بتلائی جا رہی ہے کہ بعض اوقات عربی زبان قرآن کریم پڑھتے وقت آپ کو ایسے الفاظ ملیں گے کہ جس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہو اور اس میں لام کو پڑھا جا رہا ہو، جیسے القمر، اور بعض اوقات ایسے الفاظ ملیں گے کہ شروع میں الف لام لگا ہوا ہوگا لیکن لام کو سائلنٹ کیا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، جس طرح الشمس، تو القمر میں الف لام میں لام پڑھا جا رہا ہے، الشمس کے الف لام میں لام کو نہیں پڑھا جا رہا۔ تو اس کی بہت آسان پہچان ہمارے ہاں جو قرآن کریم کے نسخے ہیں وہ یہ ہے کہ جس لام کے بعد والے حرف پر تشدید ہو اس لام کو نہیں پڑھا جائے گا، اور جس لام کے بعد والے حرف پر تشدید نہ ہو اس کو کیا کیا جائے گا؟ پڑھا جائے گا۔ اتنی سی بات ہے، لام کے بعد تشدید ہے تو لام نہیں پڑھا جائے گا، تشدید نہیں ہے تو لام کو کیا کیا جائے گا؟ پڑھا جائے گا۔ چند مثالیں، پہلی مثالوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ الرحمن، الرحیم، الصراط، تینوں میں لام کے بعد والے حرف میم، را، صاد پر تشدید ہے، لہذا لام نہیں پڑھا جائے گا۔ دوسری قسم کی مثالوں میں المسلم، المؤمن، الکافر، ان تینوں مثالوں میں لام کے بعد والے حرف میم اور کاف پر تشدید موجود نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر لام کو لکھا بھی جائے گا اور لام کو پڑھا بھی جائے گا۔ بہت آسان سا نسخہ ہے، لہٰذا اس میں کوئی زیادہ تگ و دود کی ضرورت نہیں۔ جی، بنیادی طور پر عربی زبان کے اندر اسم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ بات صرف آپ کے سمجھانے کی حد تک ہے، ورنہ عربی زبان میں اسم ذات ہو یا اسم صفت ہو، دونوں الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہی کہلاتے ہیں، کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ میرے بات کو اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں، میں کہتا ہوں قلم، میں کہتا ہوں مروحۃ پنکھا، میں کہتا ہوں جدار دیوار، میں کہتا ہوں جوال موبائل، میں کہتا ہوں ساعۃ گھڑی، میں کہتا ہوں الکرسی کرسی، میں کہتا ہوں الباب دروازہ، میں کہتا ہوں جو ہے کوئی اور لفظ لے لیں سبورۃ بورڈ۔ یہ تمام کے تمام الفاظ جب میں نے آپ کے سامنے اپنی زبان سے ادا کیے تو فوراً آپ کے ذہن میں، ذہن کی پردہ تصویر پر کسی چیز کا نقشہ آ جاتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں قلم تو فوراً لکھنے والا آلہ، جب میں کہتا ہوں گھڑی تو آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ جس سے وقت دیکھا جاتا ہے، کرسی سے بیٹھنے والی، سبورہ میں نے کہا بورڈ تو آپ نے کہا جس پر لکھا جاتا ہے، دروازہ، یہ تمام کے مروحہ پنکھا دروازہ وغیرہ جتنے بھی الفاظ ہیں، اس کی ادائیگی کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں کسی نہ کسی چیز کا کیا ہو جاتا ہے؟ نقشہ آ جاتا ہے۔ اب میں چند الفاظ اور ادا کرتا ہوں، جاہل، عالم، صابر، ناشکرہ، حمد کرنے والا، یہ تمام وہ الفاظ ہیں جب میں ادا کروں گا تو آپ کے ذہن میں کسی چیز کا نقشہ نہیں آئے گا، بلکہ فوراً آپ کے ذہن میں آئے کسی کی کیا ہو رہی ہے، اچھائی بیان ہو رہی ہے یا کیا ہو رہی ہے، برائی بیان ہو رہی ہے۔ تو بس یہی بات اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو عربی زبان کے اندر اسم ذات اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو اسم کسی بھی جاندار یا بے جان کے نام کو ظاہر کرے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسم ذات کہتے ہیں۔ مثلا مادی اشیاء، جن چیزوں کا کوئی جسم وغیرہ ہوتا ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم ذات۔ اور اس میں صفت جو کسی کی اچھائی یا برائی کے لیے استعمال ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسم صفت کہا جاتا ہے۔ چند مثالیں اسم ذات کی، المسجد، قلم، الجنت، کعبۃ، الورق، دار، الطعام۔ ان تمام مثالوں پہ ذرا غور کیجئے۔ ظل، الجسم، ید، قمیص، قمیص کو کہا جاتا ہے، الغار، غار، الکرسی، قدم، البنت، لڑکی،
ولدن لڑکا، العین آنکھ، اور اذن کان کو کہا جاتا ہے۔ میرا سوال آپ شرکاء سے یہ ہے کہ پہلی بات تو اس کا تعین کریں کہ یہ تمام کے تمام الفاظ عربی زبان کے اسم کہلائیں گے یا نہیں؟ کہلائیں گے۔ کیوں کہلائیں گے جی؟ ان میں کسی کے شروع میں الف لام ہے اور کسی کے آخر میں کیا ہے؟ مثلا قلم کیوں اسم ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہے، اور الجنت اس لیے اسم ہے کہ اس کے شروع میں کیا ہے؟ الف لام ہے۔ یدن کیوں اسم ہے؟ اس کے آخر میں تنوین ہے۔ قمیص کیوں اسم ہے؟ تنوین ہے۔ الغار کیوں اسم ہے؟ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اسم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ وہ تمام کے تمام اسماء ہیں کہ جن کی ادائیگی کے ساتھ فوراً ذہن میں کسی چیز کا نقشہ یا تصویر آ جایا کرتی ہے، لہٰذا انہیں کیا کہا جائے گا؟ اسم ذات کہا جائے گا۔ اب چند مثالیں اور، المسلم مؤمن، الکافر فاسق، الصالح شاعر، العالم جاہل، الجدید السمیع علیم۔ یہ تمام کے تمام بھی اسم ہیں یا نہیں ہیں؟ اسم ہیں۔ کیوں؟ شروع میں الف لام یا آخر میں تنوین آنے کی وجہ سے۔ دوسری بات جس پہ آپ غور کریں وہ یہ کہ یہ تمام کے تمام الفاظ جب میری زبان سے نکلتے ہیں، جب آپ ان کو ادا کریں گے تو آپ کے ذہن میں کسی کا نقشہ یا تصویر نہیں آئے گی، بلکہ کسی کی اچھائی یا برائی آئے گی، لہٰذا ان کو کیا کہا جائے گا؟ اسم صفت کہا جائے گا۔ جی، یہاں پر آج کے سبق میں ایک اور اہم چیز جسے ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں کی طرح عربی زبان کے اندر بھی کسی اسم کے بارے میں 4 باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 جنس، نمبر 2 وسعت، نمبر 2 عدد، نمبر 3 وسعت، نمبر 4 اعرابی حالت۔ جنس میں ہم یہ پہچانیں گے کہ وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث، عدد میں ہم یہ پہچانیں گے کہ وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، وسعت میں ہم یہ پہچانیں گے کہ وہ اسم نکرہ کامن ناؤن ہے یا اسم معرفہ پراپر ناؤن، اور اعرابی حالت صرف عربی زبان کے ساتھ خاص ہے، دنیا کی کسی اور زبان میں اعراب نہیں ہوتے، لہٰذا اعرابی حالت میں ہم یہ بات پہچانیں گے کہ وہ اسم حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے۔ جس طرح آپ انگریزی زبان میں کیسز پڑھتے ہیں کہ یہ آبجیکٹو کیس ہے، یہ جو ہے نا سبجیکٹو کیس ہے، یہ نومینیٹو کیس ہے، اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی حالتیں ہوتی ہیں جو صرف عربی زبان کا خاصہ ہے، لہٰذا اعرابی حالت کا سبق صرف کس کے ساتھ خاص ہے؟ عربی زبان کے ساتھ خاص۔ تو جنس، عدد، وسعت، اعرابی حالت، اس کا پہچاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ قرآن کریم کا ترجمہ کریں گے، ہم آگے جا کر جب قرآن کریم کے، اب تو ہم ایک ایک اسم کو لیں گے پہلے، پھر ان اسموں کو آپس میں کیا کریں گے؟ جوڑیں گے، پھر انہی اسماء کو فعل کے ساتھ جوڑیں گے اور جملے بنائیں گے، ٹینسز بنائیں گے۔ جب ان ٹینسز کو ہم بنائیں گے تو ہمیں اس کا ترجمہ کرنا آنا چاہیے۔ آج کے سبق میں ہم جنس کے بارے میں پڑھیں گے۔ جنس کے سبق میں ہم پڑھیں گے کسی بھی اسم کے متعلق یہ جاننا کہ وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث، اس کو عربی زبان کی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ جنس کہا جاتا ہے، اور جنس کا سبق کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں مؤنث کی 3 بنیادی اقسام ہیں۔ یہاں پر کتاب کے حساب سے ذرا لکھا ہوا ہے، اس کو الگ رکھیے گا، میں جو بات کہہ رہا ہوں، عربی زبان میں مؤنث کی 3 بنیادی اقسام ہیں۔ نمبر 1 مؤنث حقیقی، نمبر 2 مؤنث قیاسی، نمبر 3 مؤنث سماعی۔ میں بورڈ پر آپ کو سمجھا دوں گا، اس کے بعد ہم جب کتاب پہ جائیں گے تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ عربی زبان میں مؤنث کی بنیادی طور پہ کتنی اقسام میں نے بتائیں؟ 3۔ نمبر 1 مؤنث حقیقی۔ مؤنث حقیقی وہ تمام اشیاء جن میں مذکر اور مؤنث کا تصور موجود ہو، پیئر کا تصور موجود ہو، اس میں مؤنث سے تعلق رکھنے والے اسماء کو کیا کہا جاتا ہے؟ مؤنث حقیقی کہا جاتا ہے۔
جن چیزوں میں پیئر کا تصور، بایولوجیکل پیئر کا تصور موجود ہو، ان میں مؤنث سے تعلق رکھنے والے اسماء کو کیا کہا جاتا ہے؟ مؤنث حقیقی۔ مثلا امن عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے ماں کو، بتائیے یہ کون سا مؤنث کہلائے گا؟ مؤنث ہے حقیقی۔ اختن کہتے ہیں بہن کو، تو کیا کہلائے گا؟ مؤنث حقیقی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، باقی تفصیلات کتاب میں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مادی چیزیں ہیں، یعنی جن اشیاء میں بایولوجیکل پیئر کا تصور موجود نہیں، باقی کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں مؤنث کا تعین کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے، ایک طریقہ ہے، وہ اصول ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام اسماء میں ہم مؤنث کا تعین یوں کریں گے کہ جن اسماء کے آخر میں گول تا آ جائے، جن اسماء کے آخر میں گول تا آ جائے وہ سب کے سب بھی مؤنث ہوں گے، اور انہیں کہا جائے گا مؤنث قیاسی۔ کیا کہا جائے گا جی؟ مؤنث۔ وہ تمام اسماء جن کے آخر میں کیا آ جائے؟ گول تا آ جائے، وہ سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ مؤنث قیاسی کہلائیں گے۔ یعنی جن میں پیر کا تصور موجود نہیں ہے، ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، مثلا کرسی ہے، دیوار ہے، پنکھا ہے، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس میں اس کے نام وہ مذکر ہے یا مؤنث کا تعین کس سے کریں گے؟ گول تا سے۔ مثلا آسان الفاظ میں شجراتن، عربی زبان کے اندر شجراتن کہتے ہیں درخت کو، کسے کہا جاتا ہے جی؟ درخت۔ تو یہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا؟ مؤنث ہوگا۔ کیوں مؤنث ہے یہ؟ اس کے آخر میں کیا آئی ہوئی ہے؟ گول تا آئی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر کچھ اسماء، یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میں دو چیزوں کی وضاحت کرتا چلوں کہ جن اسماء کے آخر میں گول تا آ جائے وہ عربی زبان کے اندر تو مؤنث شمار ہوں گے، اردو زبان میں وہ مؤنث شمار ہوں یا مذکر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مثلا آپ کے ہاں درخت اگتی نہیں ہے بلکہ اگتا ہے، اردو میں درخت کیا ہے؟ مذکر ہے، لیکن عربی زبان کے لحاظ سے یہ کیا کہلائے گا؟ مؤنث۔ کتاب آپ کے ہاں نئی ہوتی ہے، نیا نہیں ہوتا، کتاب اردو زبان کے لحاظ سے کیا ہے؟ مؤنث ہے، لیکن عربی زبان کے لحاظ سے کتاب کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تو لہٰذا ہم جب مذکر اور مؤنث کی بات کریں تو پہلی بات آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ یہ عربی زبان کا مذکر اور مؤنث ہے، آپ کی زبان میں وہ مذکر شمار ہوتا ہو یا مؤنث شمار ہوتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر دو، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کی زبان میں کتاب مذکر مؤنث کیوں ہے اور درخت کو مذکر کیوں شمار کیا جاتا ہے، کیا قاعدہ ہے، کیا اصول ہے، کیا رول ہے آپ کی زبان کا کہ آپ کتاب کو کہتے ہیں نئی اور درخت کو کہتا ہے اگتا ہے، اس کا کوئی اصول اگر آپ حضرات بتلا سکیں تو؟ کوئی ہے جی اصول؟ خواتین شرکاء زیادہ ماہر ہوتی ہیں زبان دانی میں، کوئی ہے اصول ہمارے ہاں جی؟ نہیں ہے ہمارے ہاں کوئی قاعدہ کوئی رول نہیں ہے، بلکہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ درخت اگتا ہے تو اگتا ہے، کتاب نہیں ہے تو نہیں ہے، دیوار نہیں ہے، قلم نیا ہے، یہی اصول ہے ہمارے ہاں۔ یعنی ہماری ساری کی ساری زبان بہت سارے معاملات میں سننے سنانے پر موقوف ہے کہ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، سننے میں آیا، پڑھنے میں آیا تو ہم نے کیا کر لیا؟ اس کو لے لیا۔ بالکل اسی انداز میں عربی زبان کے اندر بھی کچھ مؤنث ایسے ہیں کہ نہ ان میں جوڑے کا تصور موجود ہے، نہ ان کے آخر میں گول تا موجود ہوتی ہے، لیکن عربی زبان کے بولنے والے اسے مؤنث لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بولتے ہیں۔ لہٰذا ہم بھی ان کے سنتے ہوئے ان سے سنتے ہوئے ہم نے بھی کیا کیا؟ اس کو مؤنث ہی پڑھنا ہے، اور ایسے اسماء کو عربی زبان کی گرامر کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے مؤنث سماعی۔ مؤنث سماعی، سماعت سے نکلا ہے، یعنی سننے میں آیا ہے کہ عربی زبان کے بولنے والے اسے کیا کہتے ہیں؟ مؤنث کہتے ہیں۔ تو مؤنث کی کتنی اقسام ہو گئی جی؟ 3۔ نمبر 1 مؤنث حقیقی، کون سا مؤنث؟ جس میں پیر کا تصور موجود ہو، تو مؤنث سے تعلق رکھنے والا اسم مؤنث۔
مؤنث حقیقی جن اسماء کے آخر میں گولتا ہو وہ مؤنث، اور مؤنث سماعی وہ تمام اسماء جن کو عربی زبان کے بولنے والے کیا کہتے ہیں؟ مؤنث۔ اب اسی کو ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پر دیکھتے ہیں، کتاب سے آگے چلیں گے جی۔ یہ بات میں بتلاتا ہوں، جس لفظ میں جوڑے کا پیئر کا تصور موجود ہو تو نر سے تعلق رکھنے والا اسم مذکر اور مؤنث سے تعلق رکھنے والا کیا کہلائے گا؟ مؤنث، اور اس کو کون سا نام دیں گے؟ مؤنث حقیقی کا نام دیں گے۔ مثلا ماں، اختن بہن، بقر گائے، جاموس بھینس، یہ تمام کے تمام الفاظ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو کیا کہا جائے گا؟ مؤنث حقیقی کہا جائے گا۔ آگے چلیں، جس اسم میں نر اور مادہ کا تصور موجود نہ ہو اس میں مؤنث کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جس لفظ کے آخر میں گولتا ہو اسے کیا کہا جائے گا؟ مؤنث قیاسی کہا جاتا ہے۔ جیسے آگے چلیں، جدار، کتاب، قلم، صراط، مسجد، بیت، کرسی، نہر، یہ سب کے سب وہ اسماء ہیں جن کے آخر میں گولتا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ مذکر۔ لیکن ساعت گھڑی، مروحۃ پنکھا، شجرۃ درخت، جنت باغ، آیت قرآن کی آیت، ان سب کے آخر میں آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ گولتا، تو یہ سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ مؤنث قیاسی کہلائیں گے۔ جی آگے چلتے ہیں جی، مؤنث سماعی، کچھ اسماء جن کے آخر میں گولتا نہیں ہوتی اور نہ ان میں پیر کا تصور موجود ہوتا ہے، تو ایسے مؤنث کو مؤنث سماعی کہا جاتا ہے۔ قاعدے کے مطابق تو مؤنث نہیں، لیکن اہل زبان انہیں مؤنث تو ہم بھی استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی کیا کریں گے؟ ان کو فالو کرتے ہوئے اسے کیا کہیں گے؟ مؤنث ہی استعمال کریں گے۔ اب یہ کون سے اسماء ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم یہ ہے کہ قرآن کریم میں زیادہ تر ان میں سے 16 اسماء استعمال ہوئے ہیں۔ کتنے اسماء جی؟ 16۔ ان اسماء کو ایک کہانی کی شکل میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے نا اس کہانی کا ایک فوٹو کاپی دے دیں گے، اس کہانی کو خود بھی دیکھیے، بچوں کو جا کے سنائیے، انشاءاللہ آپ کو مؤنث سماعی یاد ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے وہ 16 اسماء جو عربی زبان کے اندر مؤنث استعمال ہوتے ہیں: سماع آسمان، حرب جنگ لڑائی، شمس سورج، نار آگ، نفس جان یا پرسن، عصا لاٹھی، سبیل راستہ، ریح ہوا، ارض زمین، دار گھر، بئر کنواں، دلو ڈول جس سے پانی نکالا جاتا ہے، خمر شراب، کأس پیالہ گلاس، جہنم جہنم، اور رؤیا خواب۔ یہ وہ 16 اسماء ہیں جو قرآن کریم میں مؤنث سماعی کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ اگلے میں ایک کہانی جو حضرات لکھنا چاہیں تیزی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، نہیں تو دوبارہ ہم آپ کو بتلا دیں گے انشاءاللہ۔ سماء آسمان پر، حرب جنگ ہو رہی تھی۔ 8ویں جنگ کا زمانہ ہے، لہٰذا ذرا اپنے ذہن میں 8ویں جنگ کو محسوس کیا۔ شمس سورج نے بھی اس جنگ میں کود کر نار آگ برسانی شروع کر دی۔ میزائلوں کا دور ہے نا جی، آگ ہی برسے گی اب۔ ایک نفس شخص، پرسن جان، رپورٹنگ کا بھی زمانہ ہے، جی او ٹی والے وغیرہ وغیرہ یہ بھی پہنچے ہوئے تھے، جو رپورٹنگ کر رہا تھا اس نے جب دیکھا کہ اب سورج بھی اس جنگ میں کود گیا ہے اور عالمی جنگ چھڑ گئی ہے، لہٰذا وہ اپنا عصا، کیمرے کا جو سامان وغیرہ ہوتا ہے وہ لے کر ایک سبیل راستے پر بھاگ نکلا۔ اب کبھی اگر آپ پولیس سے بھاگے ہوں تو آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ جس طرف آدمی بھاگ رہا ہو یا موٹر سائیکل دوڑا رہا ہو اور اس طرف کی ہوا بھی ہو تو کتنا مزہ آتا ہے موٹر سائیکل چلاتے وقت، بھاگتے وقت۔ اس شخص کی قسمت اچھی تھی، ریح ہوا کو اس پر ترس آ گیا اور وہ اسے تیزی سے ارض زمین پر لے آئی جہاں اس کا دار گھر تھا۔ اس دوڑ دھوپ میں اس کو شدید پیاس لگ گئی اور وہ ایک بئر کنویں کے پاس گیا اور پانی نکالنے کے لیے ایک دلون ڈول اس میں ڈالا، لیکن شیطان نے اس میں انڈیل دی خمر شراب۔
پیاس سے بیتاب اس شخص نے شراب کو ایک کأسن پیالہ میں انڈیلا، لیکن جب منہ کے قریب لایا تو اچانک اسے جہنم یاد آ گئی، وہ خوف الہی سے تھر تھر کانپنے لگا اور رؤیا خواب سے بیدار ہو گیا، اٹھ کر وضو کیا اور اپنے رب کے حضور سجدہ شکر بجا لایا کہ یہ محض ایک خواب ہی تھا۔ یہ 16 اسماء وہ ہیں جو قرآن کریم میں مؤنث کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مؤنث سماعی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم، اچھا ان کو مؤنث پہچاننے کی جو ہے نا کیا وجہ ہے، کیوں پہچانے؟ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کی تمام زبانوں میں ناؤن کے ساتھ پروناؤنز کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اگر ناؤن مذکر ہوگا تو پروناؤن ضمیر بھی کیا ہوتی ہے؟ مذکر۔ قرآن کریم میں ضمائر کا بکثرت استعمال ہوا ہے، بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، لہٰذا اگر آپ کو مذکر اور مؤنث کا پتہ نہیں ہوگا تو اس ضمیر پروناؤن سے آپ اس اسم کا تعین نہیں کر سکیں گے جس کی جگہ وہ پروناؤن استعمال ہوا ہے، لہٰذا مؤنث حقیقی کا سبق اپنے ذہن میں تازہ رکھیے گا۔ جی، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں اور ہیں جو عربی زبان میں مؤنث شمار ہوتی ہیں۔ جسم کے وہ تمام اعضاء جو تعداد میں 2 ہیں، جوڑا جوڑا ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں مؤنث شمار کیا جاتا ہے۔ مثلا ید، عین، اذن، قدم وغیرہ وغیرہ، جسم کے جو اعضاء، رجل، ساق، پنڈلی کو کہا جاتا ہے، خد، رخسار کو کہتے ہیں، یہ سب کے سب بھی کیا کہلائیں گے عربی زبان کے اندر؟ مؤنث شمار۔ جسم کے وہ اعضاء جو 2 ہیں وہ عربی زبان میں کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث۔ باقی کون سے رہ گئے؟ جو 1 ہے یا 1 سے زائد ہیں، 1 سے زائد، مثلا دانت، بال، وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ خود بخود مذکر ہو جائیں گے۔ اس طرح ایک اور بات یاد رکھیے گا، عربی زبان میں شہروں کے نام، ملکوں کے نام، قصبوں کے نام، قبیلوں کے نام، یہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث شمار ہوتے ہیں۔ شہروں کے نام، ملکوں کے نام، قصبوں اور قبیلوں کے نام سب کے سب کیا ہوں گے؟ مؤنث شمار ہوں گے، خواہ ان کے آخر میں گولتا ہو یا نہ ہو۔ مثلا مصر، ایجپٹ کا نام گولتا نہیں ہے، مکہ تو میں تو گولتا موجود ہے، لاہور، آپ کے شہر لاہور کا نام گولتا موجود نہیں ہے لیکن مؤنث۔ اس طرح قریش قبیلہ ہے، کیا ہوگا؟ مؤنث شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے عربی زبان میں کچھ اسماء ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے آخر میں گولتا ہوتی ہے لیکن وہ کیا ہوتے ہیں؟ جو ہے نا باوجود گولتا کے کیا ہوتا ہے؟ مذکر۔ مثلا خلیفتن اور علامتن، ان کے آخر میں کیا ہے؟ گولتا موجود ہے، لیکن یہ کبھی مؤنث کے لیے بولے جانے والا الفاظ نہیں ہے بلکہ مذکر کے لیے۔ یہ باقی باتیں میں کہہ چکا ہوں کہ جو 1 ہے یا 1 سے زائد ہے وہ خود بخود کیا ہو گئے؟ مذکر میں آ گئے۔ یہ جو ہے نا یہاں پر آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا اسماء مذکر و مؤنث، ان میں سے آپ نے مذکر اور مؤنث کو الگ الگ کرنا ہے، اور اسی میں آپ کی اسم کی پریکٹس بھی ہو جائے گی الف لام اور تنوین سے۔ جن کے جو ہے نا مؤنث میں نے بتا دیا کہ جس میں پیئر کا تصور موجود ہے تو وہ مؤنث حقیقی گولتا ہے، مؤنث قیاسی سماعی ہے۔ تو یہ تمام سبق کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے آخر اس طریقے سے آپ اپنے بنائیں گے، کالم بنائیں گے، الملکو، اور اس کے سامنے اس طرح کا الملک، بادشاہ کو کہتے ہیں، ملک فرشتہ، ملک بادشاہ، لہٰذا یہ بھی کیا کہلائے گا؟ مذکر۔ دیکھیں یہ قرآن کی زبان ہے، عربی زبان ہے، یہاں پر لام پہ زبر تو معنی کچھ، لام کے نیچے زیر تو معنی کچھ، وہاں فرشتہ تو یہاں کیا ہو گیا؟ بادشاہ۔ اسی لیے عربی زبان میں اعراب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور جو ہم آپ کو تجوید پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے نا مانگ کچھ اور رہے ہوں، اور مانگ مثلا جو ہے نا اکثر و بیشتر جن حضرات نے قرآن کریم سے بالکل جو پڑھتے ہیں سورۃ الناس پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں من الجنت والناس، حالانکہ وہ پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں جنوں سے، لیکن کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ من الجنت والناس، کی جنت سے ہی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ جن اور جن زمین آسمان کا فرق ہے معنی میں، لہذا ہمیں قرآن کریم صحیح پڑھنا بھی آنا چاہیے، صحیح پڑھنے کے بعد ہمیں اس کا معنی اور مفہوم بھی آنا چاہیے۔ یہ والی مشق جو ہے نا جو آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے اسم لکھنا ہے، اس کے بعد اس کی جنس لکھنی ہے اور اس کی وجہ بھی لکھنی ہے، کیا وجہ ہے، یہ تمام کتاب میں اندر موجود ہے۔
میں اپنی سبق کا خلاصہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے. میرے سبق کا ٹوٹل خلاصہ یہ ہے. ٹائم میں نے زیادہ لیا لیکن سبق ہم اپنی زبان سے جو کچھ بھی نکالتے ہیں اس کو لفظ کہا جاتا ہے. بامعنی لفظ کو عربی زبان کی گرامر کی اصطلاح میں کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم کسی شخص، جگہ، چیز کے نام یا اچھائی یا برائی کو اسم کہا جاتا ہے. اس کی 2 مشہور علامتیں ہیں: الف لام کا شروع میں ہونا، تنوین کا آخر میں ہونا. اسم ذات اور اسم صفت کسی شخص، جگہ، چیز کے نام کو جو ہے نا اسم ذات کہا جاتا ہے اور اس کی اچھائی یا برائی کو اسم صفت کہا جاتا ہے. پھر ہم نے دوسرے سبق پہ چلے گئے اور مذکر اور مؤنث پڑھا کہ جنس کے اعتبار سے عربی زبان کے اندر مؤنث کی 3 اقسام ہیں: مؤنث حقیقی، مؤنث قیاسی، مؤنث سماعی. مؤنث حقیقی وہ تمام اسماء جن میں پیئر کا تصور موجود ہو. ان میں مؤنث سے تعلق رکھنے والے اسماء کو مؤنث حقیقی کہا جاتا ہے، جیسے بنت، اخت وغیرہ. جن چیزوں میں پیئر کا تصور موجود نہ ہو ان میں مذکر اور مؤنث کا تعین گول تا سے کیا جاتا ہے. جن اسماء کے آخر میں گول تا ہے وہ عربی زبان کی گرامر کی اصطلاح میں مؤنث حقیقی کہلاتے ہیں: شجرۃ، جنت، آیت وغیرہ. کچھ اسماء عربی زبان کے اندر ایسے ہیں جن کو عربی زبان کے بولنے والے مؤنث شمار کرتے ہیں، حالانکہ ان میں مؤنث کی علامت نہیں پائی جاتی. ایسے اسماء کو مؤنث سماعی کہا جاتا ہے، جیسے شمس، نار، ارض وغیرہ. اور اس کی کہانی آپ کے سامنے رکھی. یہ ہے ہمارا ٹوٹل سبق جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس کے ذریعے سے آپ اس کو پڑھیں گے، دہرائیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا اپنی کتاب میں لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مشق ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.